تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان گناہوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دل کے اوپر صاف کپڑے پر ایک دھبا پڑتا ہے، وہ دھبا آپ نے نہیں دھویا، دوسرا پڑ گیا، تیسرا پڑ گیا، چوتھا پڑ گیا، ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت پورا دل سیاہ ہو جائے اس وقت روحانیت، اللہ کی محبت، دین کی محبت ساری تباہ ہو جاتی، انسان کا دین تباہ ہو جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں گناہ کی مثال تو میل کچیل کی طرح ہے دنیا کی۔ جب آپ دنیا میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، میل تو لگنی ہے، کپڑے تو گندے ہونے ہیں، میل تو جسم پر آ جانی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ جب آپ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، جب میل کپڑوں پر آ جائے، جسم پر آ جائے تو آپ صفائی کرتے ہیں، اس میل کچیل کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں چلتے پھرتے جو گناہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوتے ہیں ان کی بھی صفائی ہے، اور وہ اعمال ہیں جو گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بننے والے ہیں، انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ان اعمال میں ایک روزہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایسے اعمال اللہ نے ہمیں نصیب کر رکھے ہیں جو ہمارے گناہوں کی کفارہ بنتے ہیں، گناہوں کی دھلائی کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ روزہ ہے، نفلی روزہ۔ اور پھر اس روزے سے تعلق کی ایک عظیم ترین نفع یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ روزے کے ساتھ تعلق بہت قیمتی چیز ہے۔ آج ہمارا جو عمل ہو چکا ہے کہ صرف رمضان میں ہی روزہ ہماری زندگی میں رہتا ہے، باقی تمام مہینوں میں ہم یکسر روزے سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔